عزیز طلبہ، آج ہم ارمغان اردو برائے جماعت سوم کے سبق نمبر 4 کا 5واں حصہ پڑھیں گے، جو کہ سبق نمبر 4 کی مشق پہ مشتمل ہے۔ آئیے صفحہ نمبر 25 پہ چلتے ہیں اور مشق کو حل کرتے ہیں۔ مشق کا سوال ہے نظری گرامر سے متعلق اور اسم ضمیر سے متعلق۔ پیارے بچوں، ذرا توجہ کریں گے تو آپ کو یہ مفہوم سمجھ ٹھیک طریقے سے آئے گا کہ اسم ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جو کسی دوسرے اسم کے بجائے استعمال ہو۔ اب مثال کے طور پر آپ کے بھائی کا نام اسلم ہے، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلم میرا بھائی ہے اور پھر اگلے جملے میں کہتے ہیں وہ بہت اچھا ہے، تو اب آپ نے جو پہلا جملہ بولا تھا کہ اسلم میرا بھائی ہے، اس میں لفظ اسلم آپ پچھلی جماعت میں پڑھے ہیں اسم ہے، لیکن اگر اسی جملے کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ میرا بھائی ہے یا وہ بہت اچھا ہے، تو اب آپ نے اسلم کے بجائے لفظ وہ استعمال کیا، تو یہ جو لفظ وہ ہے یہ اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ یعنی کسی اسم کے بجائے جو لفظ استعمال ہوتا ہے ہم اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اس کی اور مثالیں یوں دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ چڑیا چہچہاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں وہ چہچہاتی ہے، تو یہ وہ جو ہے اسم ضمیر کہلائے گا۔ اسی طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے ابو بہت اچھے ہیں، وہ مجھے ہر روز پیسے دیتے ہیں، تو اب پہلے آپ نے ابو کا لفظ استعمال کیا جو اسم ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا وہ مجھے ہر روز پیسے دیتے ہیں، اس میں آپ نے لفظ وہ جو ہے وہ ابو کے بجائے استعمال کیا ہے، ابو کی جگہ پہ استعمال کیا ہے۔ اب یہ لفظ وہ جو ہے یہ اسم ضمیر کہلائے گا۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ احمد میرا بھائی ہے، اب احمد جو ہے یہ اسم ہے، اور اگلے جملے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ہر روز صبح اٹھ جاتا ہے، تو اب آپ نے جو لفظ استعمال کیا یہ، تو یہ اسم ضمیر ہوگا، اس لیے کہ یہ احمد کے بجائے استعمال ہوا ہے۔ اب آپ اپنی کتاب کے عبارت کو دیکھیے، اس میں مثال دی ہوئی ہے احمد اسکول جاتا ہے۔ اگر آپ اس جملے کے بجائے یہ لکھیں گے وہ اسکول جاتا ہے، تو آپ نے احمد کے بجائے لفظ وہ استعمال کیا، احمد کے بجائے یہ لفظ احمد ہے، اس اسکول جاتا ہے، اس کے بجائے آپ نے کہا وہ اسکول جاتا ہے، وہ جو ہے لفظ وہ یہ اسم ضمیر ہے۔ دوسرے جملے میں لفظ وہ اسم ضمیر ہے، درج ذیل جملوں کو اسم ضمیر استعمال کرتے ہوئے دوبارہ لکھیں۔ فاطمہ سچ بولتی ہے، اب فاطمہ اسم ہے، اس کی جگہ ہم اسم ضمیر استعمال کریں گے اور ہم یہ کہیں گے وہ سچ بولتی ہے۔ طاہر پنجاب میں رہتا ہے، وہ پنجاب میں رہتا ہے۔ عبداللہ اور ابو بکر نے بلی کو پیار کیا، انہوں نے بلی کو پیار کیا، اب انہوں آپ نے عبداللہ اور ابو بکر کی جگہ استعمال کیا، تو اب انہوں یہ اسم ضمیر ہوگا۔ کسان فصل کاٹے گا، وہ فصل کاٹے گا، اب کسان کے بجائے آپ نے وہ لفظ وہ استعمال کیا اور یہ اسم ضمیر ہے۔ لڑکیاں کپاس چنتی ہیں، وہ کپاس چنتی ہیں، اور لڑکیاں کے بجائے آپ نے لفظ استعمال کیا وہ جو اسم ضمیر ہے۔ حنین بڑا انسان بنے گا، وہ بڑا انسان بنے گا۔ اب ہادی نمک کی کان دیکھ کر خوش ہوا، وہ نمک کی کان دیکھ کر خوش ہوا۔ اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ آپ نے سوال خود حل کرنا ہے اور آپ نے ان الفاظ سے جملے بنانے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ طوطے جمع ہے، اس کا واحد ہے طوطا۔ محلے جمع ہے، اس کا واحد ہے محلہ۔ پنجرے جمع ہے، اس کا واحد ہے پنجرہ۔ پرندوں جمع ہے، اس کا واحد ہے پرندہ۔ درخت واحد ہے، اس کا جمع ہے درختوں۔ برتنوں جمع ہے، اس کا واحد ہے برتن۔
बारिश वाहिद है, इसका जमा है बारिशें। घर वाहिद है, इसका जमा है घरों। सलाखों वाहिद है, इसका जमा है सलाख। ख़वातीन जमा है, इसका वाहिद है ख़ातून। खे अलिफ खा ते वाव नून, ख़ातून। चुनरियाँ जमा है, इसका वाहिद है चुनरी। कदम जमा है, इसका वाहिद है कदम वाहिद है और इसका जमा। नमाज वाहिद है, इसकी जमा है नमाज़ें। खेल वाहिद है, इसकी जमा है खेलें। और जहन वाहिद है, इसका जमा है जहनों। ये जो आपको वाहिद और जमा बताए हैं, ये आपके तीसरी जमात के लिहाज से हैं। जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो हो सकता है कि ये वाहिद जमा इस तरीके से ना रहें, इनकी शक्ल बदल जाए, जो आप बड़ी क्लासों में जाके सीखेंगे। तख्लीकी लिखाई में है, सफाई में इस्तेमाल होने वाली कोई सी 5 चीज़ों के नाम लिखें। आपने अपने घर में देखना है कि किन किन चीज़ों से आप घर की सफाई करते हैं या आपके घर में सफाई होती है, उन 5 चीज़ों के नाम लिखें। अपने पसंदीदा 6 परिंदों के नाम लिखें, जो आपको परिंदे अच्छे लगते हैं उनके 6 परिंदों के नाम लिखने हैं। अगला सवाल है, लफ्ज़ पिंजरा से 10 लफ्ज़ी ज़ंजीर बनाएं। आप लफ्ज़ी ज़ंजीर जानते हैं कि आपने पहले दायरे में पिंजरा लिखना है और आपको मालूम है कि ये लफ्ज़ पिंजरा हे पे ख़त्म हो रहा है। अब अगले दायरे में आपने वो लफ्ज़ लिखना है जो हे से शुरू होता है। मिसाल की तरह आप लिखेंगे हाथी। तो अब तीसरे दायरे में जिस वक्त आएंगे तो हाथी जो है ये पे ख़त्म होता है। तो ये पे जो जो ये से लफ्ज़ शुरू होने वाला है वो आप अगले दायरे में लिखेंगे। फिर वो जिस हर्फ पे ख़त्म होगा आपने उस हर्फ से नया लफ्ज़ शुरू करना है। और आखिरी सवाल है, 3 अलग अलग जुमले बनाएं जो दरज़ैल अल्फाज से शुरू होते हों। ये सवाल भी आपने ख़ुद करना है। ए काश मुझे पता होता तो, इसके आगे आपने जुमला मुकम्मल करना है। इसी तरह अगला जुमला भी आपने मुकम्मल करना है, लेकिन अगला जुमला पहले जुमले से मुख्तलिफ हो। फिर उसके बाद तीसरा जुमला भी आपने मुकम्मल करना है, लेकिन वो भी पहले 2 जुमलों से मुख्तलिफ हो। इस तरह ये आपकी मश्क ख़त्म हो गई है सबक नंबर 4 की। और हर 4 सबकों के बाद ज़बानी और अमली मश्क है। ये पहली ज़बानी और अमली मश्क है जिसे आपने लिखना नहीं है, सिर्फ़ अपने वालिदैन की मदद से ज़बानी करना है। आपके वालिदैन या घर में जो बड़े हैं वो आपको ये मश्क कराएंगे और आपने पूरी तवज्जो से इस मश्क को करना है। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और आप खुश रहें।